اس کے بعد نظم سیٹھی جو مسلم لیگ نون کے بہت قریبی ساتھی میں سے ایک ہے، نظم سیٹھی نے اب اپنے لوگوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دی ہے، اپنے قریبی ساتھیوں کے اوپر نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بنا دی ہے۔ نظم سیٹھی اس حکومت کے بارے میں فارم 47 PDM کی حکومت کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ پانی سر سے گزر گیا ہے، اب ایمرجنسی لگا رہے ہیں، شرم نہیں آتی ان کو، اور اوپر سے اسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں، اپنی تصویریں لگائی جا رہی ہیں، یہ کوئی موقع ہے اپنی پروموشن کا؟ عوام ڈوب رہی ہے اور آپ اپنی ڈیولپمنٹ میسی کر رہے ہیں۔ آپ کی ڈیولپمنٹ سے اسرائیل قطر تعلقات پر کیا فرق پڑ جائے گا؟ عوام غصے میں ہے، غصہ پڑ رہا ہے اور یہ کسی بھی وقت پڑ سکتا ہے۔ یہ نظم سیٹھی نے بات کی ہے کہ عوام کے اندر جو غصہ ہے وہ پٹ رہا ہے، عوام کے اندر غصہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور عوام غصے میں آتی جا رہی ہے۔ یہ غصہ اگر آپ نے عوام کے اندر کم کرنا ہے تو عوام کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، عوام کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ یہ نظم سیٹھی نے اپنی حکومت جو اپنے ساتھیوں کے اوپر تنقید کی ہے کہ مریم نواز ہاسپٹل کے اوپر اسپتالوں کے اندر اپنی تصویر لگا رہی ہے، اپنی پکچرز، اپنی فوٹوز لگا رہی ہے اور اس کو پروموشن کر رہی ہے۔ ہمارا جو کٹپٹی لیلا وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وہ قطر کے اندر گیا ہوا ہے تعلقات بیٹر کرنے کے لیے، ان کے ساتھ زیادہ ایگزیٹی کرنے کے لیے، اور یہاں پنجاب کے اندر فلڈ آیا ہوا ہے اور عوام کے اندر غصہ بڑھتا جا رہا ہے کہ یہاں ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا، اور ہمارا وزیر اعظم قطر پہنچ گئے ان کے ساتھ زیادہ ایگزیٹی کرنے۔ ہماری جو صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز، جعلی ٹک ٹاکر فارم 47 والی، وہ اپنے کام کے اوپر ٹک ٹاک ویڈیوز، پکچرز، اپنی پکچرز لگانے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اپنی پروموشن کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو عوام کے اندر یہ دیکھ کے غصہ بڑھ رہا ہے اور عوام ان سے نفرت کرنے لگی ہے۔ عوام ان سے ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ عوام ان کے اوپر غصہ آور ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، عوام کی ان کو مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ مینڈیٹ کے بغیر حکومت آپ کے حوالے کر دی گئی ہے تو بھئی ایسا کام کرو جس سے عوام آپ کے اوپر پراؤڈ فیل کرے، لیکن آپ یزیدوں اور فرونوں والا کام کرتے جا رہے ہو۔ مسٹر گور علی خان، -1 فارمولہ نہیں چل سکتا، تحریک انصاف کو عمران خان ہی چلا رہے ہیں، میں ان کا نمائندہ ہوں۔ یہ مسٹر گور علی خان نے صحیح بات کی ہے کہ مائنس عمران خان کا فارمولہ نہیں چل سکتا، اور جو پی ٹی آئی کا لیڈرشپ سمجھتا ہے کہ ہم مائنس عمران خان کر کے پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کر لیں گے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ مائنس عمران خان نامنظور ہے۔ عمران خان اس پاکستانی قوم کی ریڈ لائن ہے، اور آپ عمران خان کو مائنس کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا کہ آپ اس پاکستانی قوم کو مائنس کرنے نکلے ہیں، عمران خان کو مائنس کرنے نہیں نکلے۔ مسٹر گور علی خان نے یہ بھی بات کی کہ میں ان کا نمائندہ ہوں اور عمران خان پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو چلتی ہے وہ عمران خان کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مسلم لیگ نون کی قیادت نے خواجہ آصف اور عاضی حنیف عباسی میں سیز فائر کرا دی۔ تحریک انصاف نے اس تصادم سے بڑی امیدیں لگا لی تھی، لیکن انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خواجہ آصف قومی اسمبلی کے 10 بزرگ ترین ارکان میں سے ایک ہیں، وہ ایوان میں وزیر اعظم کے لیے مخصوص سیٹ کے برابر بیٹھتے ہیں۔ سلال ظفر نے یہ بات کی، یہ جیسے یہ جو تاؤ صافی ہے نا، یہ پاکستان کے نظام کو تباہ و برباد کرنے کے اندر ان کا بھی ہاتھ شامل ہے۔ جب حساب کتاب کا وقت شروع ہوگا، ان جیسے تاؤ صافیوں کا بھی حساب کتاب، جو یہ بڑی بڑی برقیں مارتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس سے امیدیں لگائی تھی، بھائی پی ٹی آئی کے ورکرز نے صرف امید عمران خان سے لگائی ہوئی ہے کہ عمران خان اس ملک کو باہر آ کے صحیح کرے گا، اور ان وقت کی یزید و فرونوں کے خلاف جو عمران خان نے ایک جنگ کا بغیرت روٹ پر آغاز کیا ہے کہ ہم نے اس ملک کو ان وقت کے اشرافیہ سے 2 خاندانوں سے آزاد کروانا ہے، یہ انشاءاللہ یہ منصوبہ بندی کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر انقلاب آئے گا، اور اس پاکستان کو انقلاب آنے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ خالد مقصود خان، 2 سال سے مسلسل اشتہار کا کاشتکار پانی اترنے پر جب واپسی جائے گا تو اس کے پاس نہ چھت ہوگی نہ اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے دری جیب میں ہوگی۔ یہ تو کاشتکار کی حالت ہے، لیکن اس کے بعد نقصہ زیادہ بری صورتحال کا آغاز ہوگا۔ یہ انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو پنجاب کے اندر طوفان آیا، پنجاب کے اندر فلڈ آیا ہے، یہ تباہیاں و بربادیاں صرف اس سال تک نہیں رہیں گی، اس سال تک محدود نہیں رہیں گی، یہ تباہیاں و بربادیاں کسان کو لے کے آگے جا کے ڈوبے گی، کیونکہ جب اس کے بعد پیسہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی فصلوں کو، اپنی جو دیہات اس کی تباہ و برباد ہوئی ہے ان کو کس طرح انویسٹمنٹ کرے گا، اس کے پر کس طرح پیسہ لگائے گا، اس کو کس طرح کھڑی کرے گا، اس کو کس طرح صحیح کرے گا، تو یہ پاکستان کو تکلیف دہ لمحہ ہے۔ جو یہ پنجاب کے اندر فلڈ آیا ہے اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوا ہے اور کسانوں کو بھی ہوا ہے، جن کی فصلیں تباہ
तबाह बर्बाद हो गई हैं और अब उनके पास कुछ ही बचा इसको बचाने के लिए या इसको सर्वाइव करने के लिए। उसका ये बात थी कि 8 फरवरी को लोगों ने इस बात को लिफ्ट नहीं करवाई कि 9 मई को क्या हुआ। ये तो हम अक्सर ही दफ़ा कह चुके हैं। ये भी बात है कि जितनी पकड़ धक्कर हुई, जितनी ज़्यादा सख्ती हुई, पुलिस करो में घुसी, वो भी नाकाबिल तर्दीद हक़ाइक़ हैं। और जो लोग 2 साल के बाद बरी हो रहे हैं वो पूछ सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमती साल जेल की नज़र हो गए हैं, खवारी की नज़र हो गए हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये मुनीर फ़ारूक जो पाकिस्तानी निज़ाम का टाउट है। अब वो भी इस बात को मानने को इताफ़ कर रहे हैं कि हम इस बात को मान सकते हैं कि 8 फरवरी को अवाम ने 9 मई का बयानिया डस्टबिन की टोकरी के अंदर पार तोड़ के फेंक दिया। 9 मई के बयानी को दफन कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तानी सिस्टम का जो बयानी था अक्सर हम ये कितनी मरतबा ये कह चुके हैं, जितनी पकड़ धक्कर 9 मई को हुई, लोगों के 2 साल ज़िंदगी के 2 साल जाया हुए, उनकी ज़िंदगी के कीमती सालों को उठाया क्या, उनको जेलों के अंदर डाला क्या, इसका अवाम इसके ऊपर पूछ सकती है। जो 2 साल बाद जेल से रिहा हो रहे हैं वो ये सवाल कर सकते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी के 2 साल कीमती 2 साल ज़ाया किए, आपको किसने परमिशन दी थी कि आप हमारी ज़िंदगी के कीमती 2 साल ज़ाया करें और हमारे मुल्क के पर ये 2 साल हमारी ज़िंदगी के ज़ाया करके हमारे ऊपर जुल्म ज़बर करें और 2 साल हमारे ज़िंदगी के नज़रअंदाज कर दें। इसका हिसाब किताब इनको हलाल में देना पड़ेगा। जहांगीर खान तरीन, अल्लाह का शुक्र है सियासत छोड़ दिए मगर आवाम का ख्याल करना नहीं छोड़ूंगा। अब वोट नहीं